بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سبحان الله والذين اتبعوهم بإحسان سبحان الله سبحان الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار سبحان الله خالدين فيها صدق الله مولانا العظيم. حاضرین کرام، جتنے علماء کرام کے بیانات آپ نے سنے، اگر میں موجود ہوتا تو میں بھی ان سے استفادہ کرتا. ما شاء اللہ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے فائدہ پہنچ جاتا ہے، کیا بات ہے، ما شاء اللہ. استاد کو شاگرد سے فائدہ پہنچ جاتا ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے کہ عذاب قبر کی بحث مکہ شریف میں نہیں چلی، ٹھیک. مدینہ شریف میں چلی ہے. چلی کس بنیاد پر ہے؟ جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک یہودیہ آئی. اس نے کہا اس طرح آدمی مر جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کو خدا کی طرف سے کوئی مواخذہ ہوتا ہے، کوئی سزا ہوتی ہے. تعجب کے طور پر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ قبر میں کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ دیکھو کیسی انوکھی بات اس نے کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دنیا میں جو پھیلایا ہے وہ کسی کے ذریعے سے بھی مل سکتا ہے. کبھی جھوٹا بھی کوئی سچی بات کر دیتا ہے. یہ سچائی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قبر میں اگر کوئی والی وارث پہنچ جائے تو عذاب سے بندہ بچ بھی جاتا ہے، لیکن بے وارثوں کو سزا ہوتی ہے. اس پر اختلاف ہے کہ کیا سابقہ امتوں میں بھی سرکار ان کی قبروں میں تشریف لاتے رہے یا نہیں لاتے رہے. اچھا جی. کیا یہ اس امت کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے کہ سرکار مومنوں کی قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ اس پر محققین کے ایک بڑے طبقے نے کہا چونکہ سرکار کی ذات اسی طرح عالمگیر ہے جس سے رب کی ربوبیت عالمگیر ہے. مومن کی تو تسلی کے لیے پوچھا جاتا ہے، کافر سے امتحان کے لیے پوچھا جاتا ہے. کمال ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، کوئی امتحان ہونے والا ہو تو پیپروں کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ کوئی پیپر لیک آؤٹ نہ ہو جائے. اگر کوئی پیپر لیک آؤٹ ہو جائے تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے. واہ محبوب کبریا تیری عظمتوں کو سلام، بارگاہ خداوندی کی تیرے تقدس کو سلام کہ سارا پیپر تم نے پورا ایگزامینیشن آؤٹ کر دیا کہ قبر میں ہوتا کیا ہے، سوال کیا ہوتے ہیں، جواب کیا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کینسل نہیں ہوا ہوتا. اس دن یہ طارق مجاہد صاحب جیل میں پڑھ رہے تھے، جدوں باغ وچ خزاں نے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں، جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں آریاں نہیں. محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا، نبی پاک دیاں سچیاں اور اس پر میرا ایک جملہ جو تھا جی بسم اللہ. اور اس کا تبصرہ کرنا تو اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ موضوع بدل جائے گا. اس میں میں نے کہا تھا کہ حریص علیکم، وہ تم پر بڑا حریص ہے. یہ سرکار کا ایک ایسا لقب ہے فرشتوں سے لے کر نبیوں رسولوں تک، یہ سرکار کی خصوصیت ہے، وہ تم پر بڑا حریص ہے. ایسا وہ حریص ہے کہ ملک الموت کے ساتھ ملاقات ہوئی، کہا کہ تیرے متعلق اطلاعات یہ ہیں کہ جب تو جان نکالتا ہے تو
सच मुझ जान पे ही बन जाती है। ये सही है। जनाब मुल्कुल मौत अर्ज करते या रसूलल्लाह, कांटा निकाला जाए तो दर्द होता है, जान निकाली जाए तो दर्द कैसे न हो। फरमाया जितना मेरी पूरी उम्मत पर जोर लगाना चाहते हो ना, इतना मुझ अकेले पर जोर लगा लो, लेकिन मेरी उम्मत के साथ हाथ नरम रखना हो। सच्चियां नबी अल्लाह रसूल दिया यारियां। जिस बेगम जो लिफाफा खोलने नहीं देती, कहती ये जो वेजेस वाले लिफाफा है खोला क्यों है? वो बेचारा कहता है पेट्रोल के लिए खोला था। वो नहीं मानते, उन्होंने कहा ये पैसे पूरे करो नहीं तो घर से जाओ। जब मौत का वक्त आया तो कब्र में साथ जाने के लिए तैयार नहीं। माँ रोती है, चीखती है, धाड़ती है, एक लम्हे की जुदाई कबूल नहीं करती, रोती रोती कब्र के दरवाजे तक जाती है, लेकिन आगे नहीं जाती। जेडे कहते सन मरांगे नाल तेरे, आज उन्हें भी बाजियां आ रही नहीं। अपने कंधों से चारपाई उठा के कब्र के दहाने पर रख देते हैं। को बड़ा दलेर आदमी है जो भाई की लाश को कब्र में डालने की कोशिश करता है। सब हार गए, सियासी दोस्त पीछे हट गए, खूनी अकरबा पीछे हट गए, और दौरे हाजिर के फैशन ने मनवा लिया है कि खुदा के बाद ससुराल सबसे बड़े ताल्लुकदार होते हैं। उनमें से कोई आदमी कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं। सरकार फरमाते सारे तुझे छोड़ के चले गए, घड़ी तेरी उतार ली है और तेरी अंगुश्ती उतार ली है, तेरे जेबे टटोल के जो कुछ था निकाल लिया है। एक ऐसा कवर तुझे पहना दिया जिसमें ना कोई बटन है, न वो इस्त्री किया हुआ है, न वो कोई कीमती कपड़ा, एक आम कपड़ा है, वो तुझे कफन पहना दिया गया। पूछता हूँ तेरा साथी कौन सा है? कहा क्या पूछते हो, आज मेरा साथी तो कोई भी नहीं है। उधर सरकार पाते तेरे साथी साथ छोड़ गए, पर मैं मदीने वाली सरकार, मैं साथ छोड़ने वाला नहीं। सरकार ने उसमें मौत की सख्तियों से बचने के लिए एक तदबीर तो ये बताई, तफसीर याकूब चरखी, मुजद्दिद लसानी, हज़रत इमाम रब्बानी, आप के कुछ 6-7 पुश्तें ऊपर चल करके याकूब चरखी उनके मुर्शिद हैं, उन्होंने एक तफसीर लिखी है, तफसीर याकूब चरखी। उसके अंदर हदीस बयान की है कि जो आयतुल करीमा शरीफ है, आयतुल कुर्सी है, जो आदमी 5 वक्ता नमाज से फरागत होकर, फ़र्ज नमाज से फारिग होकर पाबंदी के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी मौत अपने दस्ते खास से निकालेगा। फरिश्ता उसका मौत वाक़ा करने के लिए नहीं आएगा। तो अरहमुर राहिमीन है। सरकार से अगर यहाँ ज्यादा कोई रहीम है तो सरकार परवरदिगार की बात है। जब वो खुद जान निकालेगा तो फिर सरकार से ज्यादा रहमत फरमाएगा ना। दूसरा तरीका क्या है? का दूसरा तरीका ये है, ऐ मोमिन मरने वाले, तुझे पता हो जब सब तुझे छोड़ के जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। अब इस मौके पर जब मुसलमान पहुंचा, का बाप ने साथ छोड़ दिया, बेटों ने छोड़ दिया, बेगम ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया है, लेकिन जिसका मैंने कलिमा पढ़ा है, असा सुनिया माही उदी बां पड़दा, जिदा कोई भी सहारा ना होवे, उदी किश्ती किनारे लांदा है, जिदा कोई भी किनारा ना होवे, जिदा कोई भी किनारा ना होवे। अब जिस मोमिन को ये पता चला कि कब्र में मुलाकात होने वाली है, सरकार ने इससे पहले भी एक चांस बनने वाला है। वो क्या? मर्रानी फिल मनामे सय्यरानी फिल यक़ज़ा। बुखारी शरीफ का मतन है, सरकार फरमाते जिसे मुझे आलम ख्वाब में कभी देखा, उससे वादा हो गया जब तक मेरी तेरी जीते जागते इस आलम दुनिया में मुलाकात न हो,
تیرا آخری سانس اس وقت تک روانہ نہیں ہو سکتا. لجپال پری تا جوڑ دے نہیں، یہ جوڑن تا پھر توڑ دے نہیں، یہ جوڑن تا پھر توڑ دے نہیں، جدی باں پکڑن پھر چھوڑ دے نہیں. جو آدمی مجھے عالم خواب میں دیکھے قریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا. کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے جب اس کی موت کا وقت آئے گا. طبقات ابن سعد کے اندر یہ حدیث جناب مولا مرتضیٰ اس کے راوی ہے. حدیث تو بخاری میں ہے. من رآنی فی المنام سیرانی فی الیقظۃ، جو مجھے عالم خواب میں دیکھے ان قریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا. اس پر بوجھ بجکڑ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ جس نے دنیا میں دیکھا تھا قیامت میں سرکار کو دیکھے گا. ارے اللہ کے بندے، عقل سے دشمنی انسان کی انسانیت کے خلاف ہے. قیامت کو تو کافر بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا. جس نے دیکھا تھا وہ بھی دیکھے گا، جس نے نہیں دیکھا تھا وہ بھی دیکھے گا. پھر یہ قید لگانے کی کیا ضرورت ہوئی جس نے مجھے عالم خواب میں دیکھا؟ کا دراصل یہ انٹیمیشن ہے. جس طرح آپ کی ٹی وی نہیں بتاتا وزیر اعظم فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں شہر کا معائنہ کرنے جائے گا، فلاں صوبے کا دورے کرے گا. رب نے دیکھا کہ میرے یار کے لیے مادی وسائل کارآمد نہیں ہے. اب ایسا کرتے ہیں میرے محبوب جس علاقے کا دورہ کرنا ہے نا، خواب میں اسے بتلا دے میرا دورہ ہونے والا. ابن سعد کے اندر ہے کہ موت کی تلخیوں کو آسان کرنے کے لیے رب نے ایک اور سہولت بھی فراہم کی ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ کب وہ یہ صورت ہے کہ حضرت اسماعیل حقی افندی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ حضور نے ایک ارشاد فرمایا مومن کی موت اتنی آسان ہے، اتنی کہ آٹے میں سے بال کھینچنے کے مقابلے میں بھی زیادہ آسان ہے. میرا دل دماغ کہے کہ آٹے سے بال کھینچنا تو اس کے اندر تو کوئی کھینچنے کی بھی ضرورت زیادہ پیش نہیں آتی، معمولی کچن سے باہر آ جاتا. یہ کس طرح سمجھ میں آئے؟ اچھا، اس سے زیادہ سہولت کی کوئی مثال ہی نہیں. یہ کس طرح پوری ہو گئی؟ کہتے جو ہی میں لیٹا میری آنکھ لگی تو ادھر لگ گئی. سرکار سے ملاقات ہو گئی. فرمایا اسماعیل حقی افندی تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف کے اندر موجود ہے. فٹافٹ میں نے قرآن مجید کھولا عالم خواب میں، اس پر آ کر کے میری انگلی ٹھہر گئی. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. سبحان اللہ. زنان مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تیاری بڑی شاندار ہوئی ہے. آل محبت کے تعارف کرانے کا انداز دیکھا ہے. جناب یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، مائی زلیخا جا کے کہتی ہیں مہربانی کرو چلو ان عورتوں کے سامنے ہو جاؤ. کہا کہ میں کوئی 14ویں صدی کا پیر تو نہیں ہوں نا، میں تو پیغمبر ہوں، وہ کام کر سکتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود میں درست ہے. خود میں پیغمبر ہوں، حدود معین کرنے والا ہوں، حدود توڑنے کا کام میں نے نہیں کرنا. کیا اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ جی. کہا کہ تو مجھے کیوں لے جا رہی ہے؟ جب دیکھا کہ سبز رنگ کے ریشمی کپڑے اس نے پہنائے ہیں اور سفید رنگ کے موتیوں کے پٹکے کمر میں باندھے ہیں، کندھوں پر اسی طرح کے لہریں لگائی ہیں اور اوپر ٹوپی ایسے سفید موتیوں والی پہنائی ہے، لمبی لمبی زلفیں ہیں، گورا گورا رنگ ہے، کالے کالے گھنگریالے بال ہیں، انتہائی خوبصورت بڑے دراز قامت ہیں. اور اب وہ تیاری جوتا جو پہنایا ہے اس کو موتیوں کے ڈورے ڈالے ہیں. تو مائی صاحبہ کہتی ہیں مہربانی کرو آج میری آبرو رکھو. انہوں نے کہا میں دامنے
तौहीद के मुकाबले में किसी ताल्लुक का पास नहीं कर सकता। तू मेरे साथ वादा कर कि तू उनके सामने जाके कन्फेशन ऑफ क्राइम करेगी, तू गिल्टी प्लीड करेगी, मानेगी कसूर तेरा है मेरा नहीं है, क्योंकि कल मैंने यहाँ नबूवत का दावा करना है। आज मैं इस जुर्म के अंदर मेरा दामन दागदार रहे और मैं कल दावा करूं नबूवत का, लोग कहेंगे कल लोगों की लड़कियों को बखाता रखा है पर आज नबूवत के दावे करता है, तुम्हें मानना पड़ेगा। नहीं तो फिकी नुक्ता निगाह से, शरी नुक्ता निगाह से पैगंबर को बंद संवर के, उस जमाने रेशम तो ममनू नहीं था, रेशमी जूते, रेशमी कपड़े, मोती कीमती टोपी से लेकर जूतों तक लाल जवाहरात से जड़ा हुआ है पूरा लिबास। ऐसी हालत में बंद संवर के एक जवान तुंदो तेज जवानी का आदमी तो अजनबी औरतों के सामने जाए, ये किस तरह ये मुनासिब है? शरीयत तो इसकी इजाजत नहीं देती, किसी शरीयत में भी ये जायज नहीं। कहा इस सूरत में जायज है कि कानून मजरूरत के तहत, कानून जरूरत के तहत, हाँ कानून जरूरत के तहत मैं जा सकता हूँ। तो वहां चल के ये कहेगी कि मेरा कसूर है, कहती पर ठहर जाओ, आ गए, ठहर जाओ, बस मान ले गए, इधर कदम पहला उठाया नहीं तो वो कहते शोर न करो अभी आने वाले, फिर उधर ठहर जाओ, जरा कुछ ठहर जाओ। जिस वक्त वो अपने तकिए से उठते हैं माई साहब शोर मचाती हैं, अब आने वाला है, अब तुम्हें देख के मजा ही आ जाएगा। क्या शान है माई साहबा, जब उनको लेके आते वो खरामा खरामा चलते हैं, क्या क्या खूबसूरत लिबास है, क्या खूबसूरत चेहरा है, गोरा गोरा रंग है, काली काली जुल्फे हैं, ऊंचा लंबा कद है। ऐसी हालत में चल के वो आते हैं। अब जिस औरतों के सामने उन्होंने टेबल रखे हुए हैं, टेबलों के ऊपर प्लेटें पड़ी हुई हैं, उनके अंदर सेब रखे हुए हैं, उनके साथ चाकू रखे हुए हैं कि जब आएंगे तो उनके रिसेप्शन में आपने इस तरह इनको काट के खाना होगा। तो बजाय सेबों को काटने के जब अपने हाथ काट दिए, खून धड़ा धड़ा बहने लगा, उस वक्त ये सवाल उठा, ऐ जुलेखा अब बता तेरी क्या राय है? वो कहते फज़ालिकुम अल्लज़ी लुमतुन्नी फी, ये वही ज़ात है जिसके बारे में तुम मुझे मुलामत करती हो, और दिल को थाम के बैठो, मैंने हाथ तो नहीं काटे, तुम हाथ भी काट रही हो, समझ के बात करो, ये वही बंदा है जिसका तुम मुझे इल्जाम देती हो। अब तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिला कि नहीं मिला? हाय हाय हाय। इस पर मेरा एहतिजाज ये है कि जनाबे जुलेखा ने क्यों अपने हाथ नहीं काटे? असल जो बुनियादी बंदा है उसने हाथ नहीं काटे, बेगानों ने हाथ काटे। का इसका सबब ये है कि उनके हुस्न में जितना जोर था ना, उन्होंने देख लिया था आधी हो गई थी। मैंने उनके बारे में कहा है कि मैं ओजे सुरैया तू परे जांदी जाके तकदीर अली खा जानान मेरा, कि मैं ओजे सुरैया तू परे जांदी। सरकार के हुस्न का की नुमाइश जो है वो मिस्र के किसी हाल में नहीं हुई, वो लामकान के हाल में हुई है कि वे ओजे सुरैया तू परे जांदी जाके तकदीर जुलेखा जानान मेरा। हाय 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 कर दी रक्स तलवार दी तारुत से तक लेंदी जे माए खुबान मेरा, कर दी रक्स तलवार दी। आदि होने की क्या बात है? कर दी रक्स तलवार दी तारुत से तक लेंदी जे माए खुबान मेरा। मिसर दे हशर बरपा होना नजर अंदाजे जाने जानान मेरा, रुखे यार तजलिए तूर बरसे सैयद काम नहीं करता ध्यान मेरा। दूसरा शेर है इस पर हज़रत सैयदा जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि बहुत ही होशमंद थी, खुद बड़ी हसीना थी, हुस्न की कदर करने वाली थी, लेकिन मदनी माई नू सुफने विच देख लेंदी।
ਮਦਨੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਨੀ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸਾਰ ਕਰਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਦਾਮਨ ਫਾੜਨੇ ਦੀ, ਜਾਮਾ ਆਪ ਬਣਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਦਾਮਨ ਫਾੜਨੇ ਦੀ, ਦਾਮਨ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰ तार कर दी। हाय 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 कोई कहने की बात है। कहा जनाबे जुलेखा वहाँ उन्होंने नहीं याद कर, आदी हो गई थी सरकार के हुस्न को देखती तो सारी जिंदगी कभी आदी न होती। हुस्न हर रोज नया रूज दूर नई बरकत जल्दी नए से नया हुस्न होता। तो इस जगह एक मौत का और रास्ता निकल आया कि मौत आसान हो जाए। जो सरकार ने इमाम इस्माइल हकी अफंदी को कहा ना कि तेरे सवाल का जवाब सूरह यूसुफ में मौजूद है। कहा वो किससे मौजूद है? कहा सरकार का फरमाना मर्रानी फिल्म नाम है सैयरानी फिल यकसते, जब उसकी मौत का वक्त आता है तो फिर मैं आता हूँ, वो मुझे देखता है। अब जनाने मिस्र ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उनको क्यों पता न चला कि हमारे हाथ कट रहे हैं? कहा जिनकी निगाहें जमाले यूसुफी को देख रही हों, उनको अगर पता न चले कि हमारे ही बदन कट रहे हैं, तो जमाले मोहम्मदी देखने वाले को क्यों पता चलेगा? तो उसमें एक सूरत ये भी निकली कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आपकी अहलिया मोहतरमा बैठी हुई हैं। शिफा शरीफ का वाला है। शिफा शरीफ जिल्द दोइम किताबुल मोहब्बत, उसमें नबी पाक के सहाबा के मोहब्बत के नमूने, उसके अंदर ये हदीस याद रहेगी बात। कहती वाह हसरत हो या बिलाल, हाय बिलाल बड़ा अफसोस है तुम मर रहे हो। वाह हज़ना हो या बिलाल, अब यूं न कहो ला तकूली वाह हज़ना हो या बिलाल, ला तकूली वाह हज़रत हो या बिलाल, यूं कहो वाह हसनता हो या बिलाल, वाह मुसरता हो या बिलाल। ऐ बिलाल तुम्हें मुबारक हो के मर रहे हो। आज तक किसी मरने वाले को मुबारकबाद किसी ने पेश नहीं की, तो मैं किस मुंह से कहूँ कि तुम्हें मुबारकबाद हो? और किसी को नहीं कहा, लेकिन मुझे कहो। और वजह उसकी क्या है? कहा वजह यह है कि जिस वक्त आखिरी मेरा सांस निकल जाएगा, कब्र में मुझे रखा जाएगा, सबसे पहला काम मुझे सरकार से मुलाकात होगी। दिल ना क्यों हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो निज़ार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो निज़ार में। जो इस्माइली आबादी का कलाम है। सेहतें लाखों मेरी बीमारी गम पे निसार, सेहतें लाखों मेरी बीमारी गम पे निसार, जिसमें उठे बारहा उनकी इयादत के मजे। क्या तू मुझे पूछने आए रब से क्यों ना दुआ मांगू, खुदा मुझे सदा बीमार रखे। तू मुझे पूछने आए। अदीब पेशावरी का कलाम है। अच्छा, वो कहते हैं चू तू मसीहा दम अगर तीमार रंजूरी कुनद, रंजूर अज हक आरज़ू हर रोज बीमारी कुनद। मजा आया ना जीने और मरने का। बदर की जंग है। सीरत इब्ने शाम के अंदर बात लिखी हुई है कि एक सहाबी दमे वापसी ले रहे हैं, लाशों के नीचे उनका सर है। सरकार पास से गुजरे हालात मालूम करने के लिए कि मेरे सहाबा पर क्या क्या बीती है, कौन किस हालत में है। पाँव की आट से मेरा दिल बोल उठा, ये सरकार के पाँव की आट। मोहब्बत कितनी बड़ी नब्बाज है।
کس قدر مزاج شناس ہے کہ ان پاؤں کی آٹ میں سرکار کی محبت کی بو آ رہی ہے، جو نبض پھڑک رہی ہے وہ محبت کی ترجمانی کر رہی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے انتظار میں ہوں، دم دم جان لباں پر آئی چھوڑ حویلی تندی کلی اڑی کے مت کی تم آوے ٹھنڈی سجن دی۔ سرکار تشریف لائے، لاشوں کے نیچے سے سر نکال کے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیدار کر کے عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ سے وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا؟ آنکھیں کون کوئی مرد خدا اسنو جڑا کول اقرار تھی ہار جاوے جاوے جان دے جان نو جان دئیے پویں ایک واری یا لکھ وار جاوے تو آوے خم نہ کول تے بول اندر جڑا منہ تھی نکل ایک وار جاوے۔ سید خاک بھی تاج سکندری ہے جس تھی گزر کے یار دلدار سید خاک بھی تاج سکندری ہے جس تھی گزر کے یار دلدار۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بول پہ مر مٹیں گے۔ مومن کو سرکار نے یقین دلایا کہ گھبراتے کیوں ہو۔ ادیب پشاوری کا کلام پیش کرنے لگا تھا، کہتا ہے چوں تو مسیحا دب اگر تھی بارے رنجوری کند ہر روز رنجور از حق ہارزو ہر روز بیماری کند۔ اے پیارے تیرے جیسا عیسوی صفات محبوب اگر مجھے پوچھنے آئے میرے سرانے آ کے بیٹھے میرا حال پوچھے کہ کیسے ہو، خدا کی قسم نفل پڑھ کے دعا مانگو اللہ کریمہ مجھے ہمیشہ ہی بیمار۔ تو کہا پھر ایسی موت تو ایک مرتبہ نہیں چاہیے، ایسی موت تو لاکھوں مرتبہ چاہیے جس میں سرکار کے دیدار ملے۔ جناب سیدہ نے ایک اور بات اس میں متعارف کرائی۔ حضرت سیدہ کی سیرت میں تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور اس کو محاضرات کے اندر بھی لکھا ہے۔ ابن راغب اصفہانی نے ان کی محاضرات ایک کتاب ہے، وہ بڑے محبان اہل بیت میں سے ایک مولوی صاحب ہیں، رات کو اگر ان کو کیڑے بھی کاٹے نا صبح کے وقت وہ کہتے ہیں فلاں شیعہ ہو گیا۔ انہوں نے بھی امام راغب اصفہانی کو شیعہ کہا ہے، حالانکہ ان کی کتاب جو مفردات ہے وہ امام غزالی 24 گھنٹے اپنے بغل میں رکھتے تھے، سونے کے وقت اس کو رکھتے تھے۔ اور وہ خدا کے آسمان کے نیچے قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ ڈکشنری اگر ہے تو یہ مفردات راغب اصفہانی ہے۔ اب امام غزالی جیسا دشوار پسند آدمی وہ یہ جملہ کہے اور تم اسے کہ کہو وہ شیعہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہیں کہ میری موت کا وقت قریب نظر آ رہا ہے تو میں تمہیں آپ کو ایک وصیت کرتی ہوں کہ مجھے کوئی غسل نہ دے، میں خود غسل کر لوں گی۔ وہ غسل تو موت کے ساتھ واجب ہوتا ہے، جس کو موت کا پتہ نہیں کس وقت ہو گئی یا مرنے کے بعد غسل نہیں کر سکتا وہ کیسے غسل کا دعویٰ کرے؟ کہ جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں غسل کیا، کفن پہن لیا، کفن پہننے کے بعد یہ کیا گارنٹی ہے وہ مر جائے گا کوئی؟ معلومات جس کے علم میں موت کا مفہوم موجود ہے، جو جانتا ہے کہ میں فلاں وقت مروں گا، اس کے لیے تو کفن باندھ کے موت کا انتظار کرنا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جانا۔ اسی غسل کے ساتھ مولا مرتضی جیسا ذہین اور فقیہ عالم اسلام میں نبیوں کے بعد اس درجے کا قانوندار اور مفتی کوئی شخص نہیں۔ انہوں نے خاتون جنت کو دوبارہ غسل نہیں دیا۔ کیا یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ خاتون جنت موت کے دروازے سے گزرنے والی ہوں، مدینے والی سرکار راستے میں کھڑے ہو جائے کہ بیٹی گھبراؤ نہیں میں تمہارے انتظار میں ہوں؟
یہ تو باتیں ضمناً آ گئی تھی، اصل بات تو رہ گئی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس میں قرآن نے کہا ہے جو ایمان لانے میں پہلے ہیں مرتبے میں وہی پہلے ہیں۔ اب یہ قاعدہ کلیہ نکل آیا، السابقون یہ مبتدا ہے، الاولون یہ اس کی خبر ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ بھی معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے، یہ مبتدا و خبر نہیں بن سکتے۔ اس وقت انا انا و انت انت مبتدا و خبر بن جاتے کہ نہیں بنتے؟ پھر بتاؤ کس طرح یہ مبتدا و خبر آپس میں مبتدا و خبر نہیں بن سکتے؟ کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے میں پہلے ہیں وہ مرتبے میں پہلے۔ اس پر خدا کے اس نیلے آسمان کے نیچے کسی کو اختلاف نہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ حسن حسین کی نانی اور کل روئے زمین پر جتنے بھی اولاد رسول ہے سب کی نانی، سب سے پہلا مسلمان وہی انسان ہے۔ کہا وہ ہیں جو مہاجرین میں سے بھی ہیں، انصار میں سے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے متکلمین کا ایک بڑا طبقہ وہ کہتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ جو ہیں وہ سارے صحابہ سے افضل ہیں، تابعین سے افضل ہیں، اہل بیت سے افضل ہیں، ازواج سے افضل ہیں، کیونکہ سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا ہے۔ کہ باقی ساری امت کو چھانو، ساری امت سے اہل بیت افضل ہے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اول ما اشفلہ یوم القیامت من امتی آل بیتی، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میری آل بیت ہے۔ ومن اشفلہ اول افضل، فرمایا جس کی سب سے پہلے میں شفاعت کروں افضل وہی ہے۔ ایک طبقے کو بڑا احتجاج ہے کہ صحابہ سب سے افضل ہے۔ یار صحابہ سب سے افضل ہے، پر صحابہ سے افضل کون ہے؟ ہر حضور کی زوجہ مطالعہ سب صحابہ سے افضل ہے، کیونکہ جو صحبت سرکار کے ازواج کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہے۔ اور جو جناب خدیجہ کبریٰ کو حاصل ہے وہ کسی شخص کو حاصل ہے۔ قربانیاں دو طرح کی، ایک جان کی ایک مال کی۔ کلمہ سب سے پہلے پڑھنا یہ جان کی قربانی ہے، ان تمام خطرات پر اپنے آپ کو ڈھال کے طور پر پیش کرنا، اور ساری زندگی کا اثاثہ لے کے ایک وقت سرکار کی بارگاہ میں ڈھیر کر دینا۔ وہ کتنا تھا؟ حضرت علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا وجدک عائلا انفاقنا، تمہیں حاجت مند پایا بے نیاز کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس بات کے راوی ہیں، کہتے ایک طرف میں بیٹھا ہوں ایک طرف صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سیدہ نے اشرفیاں لالا کے ڈھیر کرنا شروع کر دی۔ اشرفی میں 15 درم ہوتے ہیں، اس کا نام ہے دینار۔ دینار پیش کیے اور ایک دینار میں 15 درم ہوتے ہیں، اور جناب سیدہ نے اتنے وہ دینار پیش کیے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، وار پار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ٹنوں کے حساب سے سونا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ خیال بھائی بات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھا، کل آپ کی مالیت کتنی تھی جتنا بھی آپ کا انویسٹمنٹ تھی تجارت میں 40,000 درم تھے، بعض جگہ 60,000 درم تھے، لیکن ان دو روایتوں سے تیسری روایت نہیں ملتی، تو وہ تو حضرت سیدہ کے مال کا کروڑواں حصہ بھی نہیں بنتا۔ اس پر اورینٹیلسٹ کا ایک جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ایک امیر عورت سے شادی اس لیے کی تھی کہ امیر ہو جائے، سرکار نے وہ سارا مال ایک دن صحابہ میں بانٹ دیا، جس سے ثابت کر دیا امارت کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی نہیں کی، ان کی شرافت اور تقدس کی وجہ سے شادی کی۔ اس پر ایک اصول کلیہ حضور کی حدیث ہے، اجماع کے دائی دو طرح کے تسلیم ہوتے ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث، اور ایک کسی بھی صالح انسان کا قول جو قرآن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، یہ سارے مستند الاجماع بن سکتے ہیں۔ اور اہل حدیث نے کہا کوئی بھی مستند الاجماع نہ ہو، یعنی اجماع کا دائی کوئی شے بھی نہ ہو تو بھی سارے مسلمان اکٹھے ہو جائے تو وہ اجماع بن سکتا ہے۔ لیکن اصول کلیہ کے چیپٹر میں کہا، سرکار نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مومن اچھا سمجھیں وہ اچھا ہوتا ہے،
مار آول مسلمون سیئتن فہو سیئتن، جس کو مومن برا سمجھے وہ چیز بری ہوتی ہے، اور پہل کرنے والا جو آدمی ہے نا اس کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، پہل کرنے والا کسی بھی معاملے میں ان ساری نیکیوں کا حقدار ہوتا ہے جو اس سے ضمن میں کی جاتی ہے۔ تو ایمان لانے میں پہلا کام کس نے کیا ہے؟ جناب سیدہ نے کیا۔ تو یہ اصول کلیہ میں سے ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پوری دنیا میں کسی جگہ بھی جو بھی کسی کی کوئی نیکی ہوگی اس کی ٹیچر جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں، اس لیے جتنا کسی کو ثواب جائے گا سب کے برابر اکیلا خاتون حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کو جائے گا۔ کہتے ہو نا جی جو جس کو کہتے ہیں فضیلت کلیہ، وہ کیا ہے؟ کثرت ثواب۔ تو جو ثواب جناب سیدہ کبریٰ کا ہے بلا خوف تردید کہتا ہوں وہ خدا کی کائنات میں نبیوں کے بعد کسی کا بھی جو نہیں ہے، پھر درجہ کس کا ہوا؟ السابقون الاول۔ اس پر بات کرتا تو لمبی ہو جاتی، کس کس نے پہلے کون سا کام کیا ہے۔ آج موضوع تو میرا یہ تھا، حضرت خدیجہ کبریٰ نے ایمان لانے کا کام پہلے کیا ہے، پیسے خرچ کرنے کا کام پہلے کیا ہے، اس لیے ایمان لانے میں بھی قیامت تک کوئی جو ایمان لائے گا اس کے برابر ثواب جناب خدیجہ کبریٰ کو جائے گا۔ قیامت تک بھی روپیہ پیسہ جو رائے مولا میں خرچ کرے گا حضرت خدیجہ کبریٰ کے نام اعمال میں اس کے برابر جائے گا۔ اگر برابر کی چیپٹر میں 1,00,000 آدمی ہو تو 1,00,000 آدمیوں کو اکٹھا کریں تو وہ 1,00,000 آدمیوں کے برابر تو نہیں ہوگا، وہ تو 1,00,000 آدمیوں سے کروڑوں گنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کی ذات پاک انہوں نے پہل کر کے انسانیت پر ایک وزن رکھا ہے، اور اس کی شہادتیں ایک حضرت خدیجہ کبریٰ کا اپنے طور پر روایتوں میں آنا کہ مسلمان ہوئے، اس سے ہٹ کر پہلی روایت عفیف کندی کی ہے۔ ہمارے سیرت نگاروں نے عفیف کندی کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ عفیف کندی کہ میں بیٹھا ہوا تھا جناب حضرت عباس کے پاس، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، ایسا خوبصورت جوان میں نے عرب میں کبھی نہیں دیکھا، تو خرامہ خرامہ آیا، تیرا قد تو نادر دار ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے شمال۔ پلکاں تیر خدنگ نشانی، پلکاں تیر خدنگ نشانی، ابرو سخت کمانا، ول 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 کمند تو زلفاں بدیوں سے کر سمیانا۔ صورت گر کوئی چین چگل دا، ایسے نقش نہ سنگے، کنڈل دار دناگ دو زلفاں اکھ لڑیوں دل ڈنگے۔ بڑا حسین دیکھا، آ کے قبلہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ سورج ڈھل چکا تھا، زور کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک نوجوان آیا، وہ بھی عکس معلوم ہوتا تھا اس کا۔ یہ جو عام کتابوں میں حضرت حیدر کرار کا حلیہ ہے، یہ خارجیوں کی اختراع ہے۔ آپ حسینوں کا بھی بادشاہ ہے، جس طرح پہلوانوں کا بادشاہ ہے، جس طرح دانشوروں کا بادشاہ ہے، اس طرح حسینوں کا بھی بادشاہ ہے۔ ساری کائنات میں جو ولیوں میں ولایت بانٹے وہ بدصورت آدمی ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، بہت کہتے وہ بڑا خوبصورت آدمی آیا، کھڑا ہوا، آ کے سرکار کے بغل میں اس نے آ کے نیت کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک خاتون آئی، اس کے چہرے پر انوار و تجلیات کی برسات تھی۔ یہ تینوں اشخاص دیکھ کے میں حیران ہوا کہ دنیا میں ہوں کہ قیامت آ گئی ہے۔ میں نے جناب عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، یہ کون ہے؟ یہ ایک جو پہلے خوبصورت سا نوجوان دیکھے تو اشک اشک کر اٹھے، وہ یہ میرا بھتیجا ہے، جناب عبداللہ کا صاحبزادہ ہے۔ یہ اس کے ساتھ جو بغل میں کھڑا ہے یہ میرے دوسرے بھائی جناب ابو طالب کا بیٹا ہے۔ یہ جو اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ عرب کی وہ سب سے زیادہ امیر خاتون ہے، دولت مند خاتون ہے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو یہ خیال ہوا ہے کہ رب نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اور یہ کہتے ہیں عفیف کندی میں چاہتا تھا کہ کاش چوتھا بندہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں، لیکن کوئی چوتھا بندہ مجھے کئی مدتیں نظر نہیں آیا۔ تو اس سے پتہ چلا
جو جناب حیدر کرار فرماتے میں 7 برس تک سرکار کے ساتھ نماز پڑھتا رہا. لوگ کہتے ہیں فلاں صحابی بھی صحابی تھا، اس نے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ کہا دراصل نماز کی فرضیت کا بھی قصہ ہے نا. مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ نماز تو معراج کی رات فرض ہوئی ہے، پھر یہ کس طرح کی نماز تھی؟ کہا یہ عشق کی نماز پڑھی جائے گی.